السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب کے بارے میں۔ یہ مہینہ نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اس کی روحانی برکتیں اور عبادات بھی بے مثال ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم رجب کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس میں کیے جانے والے خاص اعمال کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ رجب ایک مقدس مہینہ اور اس کی اہمیت۔ رجب اسلامی سال کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عبادات، ذکر اور روحانی ترقی کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ رجب کا تعارف اور پس منظر۔ رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی ابتدا اسلام سے پہلے عرب کے دور جاہلیت میں ہوئی، جب قبائل جنگ و جدل سے باز رہتے تھے اور اسے ایک پرامن مہینہ سمجھتے تھے۔ عرب معاشرے میں اس مہینے کو خاص اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عرب کے قبائل جو اکثر سال بھر جنگوں میں مشغول رہتے تھے، حرمت والے مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے دوران جنگ اور قتل کو حرام سمجھتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے، سفر کرتے اور اپنے کاروبار و تجارتی معاملات کو انجام دیتے تھے۔ یہ پرامن مہینے ان کے سماجی ڈھانچے میں سکون اور نظم پیدا کرتے تھے۔ رجب کو خاص طور پر رجب الفرد کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تنہا مہینہ تھا جو باقی 3 مہینوں سے الگ تھا۔ رجب کا لغوی معنی ہے عظمت دینا یا تعظیم کرنا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ عرب اس مہینے میں اپنی عبادات اور مذہبی رسوم کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ کعبے کا طواف کرتے، بتوں کو چڑھاوے چڑھاتے اور روزے رکھتے تھے، حالانکہ ان کے عقائد اسلام سے مختلف تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد رجب کی حیثیت۔ اسلام نے رجب کی اسی تعظیم کو برقرار رکھا لیکن اس کی روحانی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسلام میں رجب کی حرمت کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع سمجھا گیا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ رجب کی تعظیم، جو پہلے ایک ثقافتی روایت تھی، اسلام نے اسے روحانی عبادات اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاص کر دیا۔ یہ مہینہ جنگ بندی اور دنیاوی جھگڑوں سے دوری کے بجائے اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ بن گیا۔ رجب کی یہ تاریخ اور ارتقاء نہ صرف اس مہینے کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ہمیں اس کی روحانی اور عملی قدر کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ رجب کے روحانی پہلو۔ یہ مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ رجب ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں عبادات اور اعمال۔ رجب کے روزے بے پناہ فضیلت کے حامل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک نہر جاری کرے گا۔ رجب کے پہلے دن، درمیانی دنوں اور 27ویں شب کا روزہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ذکر و اذکار۔ رجب میں کثرت سے استغفار، درود شریف اور اللہ کے ناموں کا ذکر کریں۔ یہ وظیفہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
100 مرتبہ پڑھنے سے دل کو سکون اور گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف ملا۔ اس رات میں عبادات، نوافل اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ رات اللہ کی قربت حاصل کرنے کا خاص موقع ہے۔ رجب میں صدقہ دینے سے اللہ کے غضب سے نجات ملتی ہے۔ صدقہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ رجب میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ اخلاص اور سورۃ یاسین پڑھیں۔ رجب میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ واقعہ معراج: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کی تھی۔ رجب کے وظائف: دن میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ مشکلات آسان ہوں۔ لا الہ الا اللہ 313 مرتبہ پڑھنے سے دل کو سکون اور روحانی ترقی ملتی ہے۔ رجب اللہ کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اس میں کی گئی عبادات کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کر سکیں۔ روزے رکھنا اور عبادات میں اضافہ کرنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اہل خانہ کے ساتھ نیکی کے کاموں میں حصہ لینا، بچوں کو دین کی تعلیم دینا۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگی کے غلط راستوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تھا آج کا موضوع رجب کے بابرکت مہینے کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اپنی عبادات میں اضافہ کریں اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔